اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اس طور پر گزارنے چاہیے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی ایک اچھی زندگی بن جائے اور یہ ہماری زندگی آخرت میں بھی ہماری نجات کا، ہماری ترقی کا اور وہاں کی عیش و عشرت کا ذریعہ بنے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس زندگی کی ناقدری کر رہے ہیں۔ سفر کے دوران لوگوں کی بے احتیاطیاں کیا بتا رہی ہیں، کھانے پینے میں لوگوں کی بے احتیاطیاں کیا بتا رہی ہیں، معاملات کے اندر لوگوں کا دوسروں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے۔ اس لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ یہ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس کو ایک اچھے انداز میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، اور چھٹی چیز ورزش، ایکسرسائز، یہ ہمیں خود اپنے اوپر فرض کر لینی چاہیے۔ اگر ہم اپنے دین کی، اپنے دنیا کی اور آخرت کی بہترین امتزاج کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ورزش، ایکسرسائز وہ ہماری زندگی کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی ہے لیکن یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو ہم یہاں بوئیں گے کل ہم وہ وہاں کاٹیں گے۔ اب ہم وہاں کیا کاٹنا چاہتے ہیں تو لہٰذا اس زندگی کے اندر ہمیں وہی بونا ہوگا۔ اب شریعت کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اچھا بوئیں گے اور انشاءاللہ اگلے جہان میں ہم اچھا کاٹیں گے۔ یہ زندگی کس کو کتنی دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن 2 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی احتیاط پر مبنی گزارے گا، لائف سٹائل بہتر رکھے گا، جس کو ہم آسان الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اس زندگی کی بقا کے لیے، ہمارے رزق کے لیے ہمیں دی گئی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں زیادہ تر اپنے استعمال میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو فیکٹریوں میں اور ہوٹلوں میں اور بیکریوں میں کسی بھی طرح مصنوعی طور پر جو چیزیں ہماری خوراک میں ہمیں مہیا کی جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ تر اجتناب کریں، ان سے احتیاط کریں، سادہ طرز زندگی اپنائیں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، آنے جانے میں اور ایکسرسائز کا خیال کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس بے احتیاطی کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو پھر سوائے افسوس کے کوئی بات ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ہم اختیار کر لیں تو قرآن و حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز صلہ رحمی ہے، اس میں سے ایک چیز دعائیں ہیں، اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے، اس میں سے ایک چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس میں سے ایک چیز نیکی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ گناہوں سے پرہیز ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی حیات میں، انسان کی صحت میں، انسان کی عمر میں، انسان کے رزق میں، انسان کی عزت میں، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرماتے ہیں اور برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج جب ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو دونوں پہلو ہیں، نیکی تقوی، گناہوں سے اجتناب، دعائیں، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ان سب چیزوں کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ اسی طرح جو اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں، ہماری ضروریات کے درجے کی چیزیں ہیں، اس میں بھی ہمیں بے احتیاطی نظر آتی ہے۔
اب ظاہر ہے کہ جب ہم دونوں پہلوؤں کے اندر غفلت کے مرتکب ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جہاں اوسط عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ان دونوں پہلوؤں کے اندر غفلت بڑھتی جا رہی ہے تو دن بدن ہمارے ہاں جو ہماری اوسط عمر ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی۔ تو آج کی اس مجلس میں اپنے سب دیکھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو شریعت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، احتیاط پر مبنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور صلہ رحمی کی، حسن سلوک کی، اور تقوی کی، اور گناہوں سے دوری کی زندگی گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان۔ يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى موعد